نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. صدق الله العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم اور مکرم سامعین گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے زبان کی حفاظت اور خاموشی کی فضیلت پر گفتگو کی تھی، اور موضوع گفتگو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فرقان کی ایک آیت تھی، اور اسی کے ضمن میں ہم نے صحیح البخاری کی ایک حدیث مبارکہ سے استدلال کیا تھا، اور اس حدیث مبارکہ کے پہلے جز کا تعلق زبان کی حفاظت اور خاموشی کے ساتھ تھا، جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. کہ جو اللہ رب العزت اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ کلام کرے تو اچھا کلام کرے، خیر کی بات زبان سے نکالے، او لیصمت ورنہ خاموش رہے. تو اسی حدیث مبارکہ کا اگلا جز، جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری کتاب الرقاق: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. کہ جو اللہ رب العزت اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی اور اپنے ہمسائے کی عزت اور تکریم کرے. رحمان کے بندوں کی علامات کو جو ہم نے موضوع گفتگو بنا کر بات شروع کی تھی، تو یہ بات بھی عرض کی تھی کہ یہ مخاطبہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، عام مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ مخاطبہ ان خاص لوگوں کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی وابستگی کو پختہ کر لیا، اور معاملات اور عبادات کے حوالے سے وہ میچورٹی کی لیول کو پہنچ چکے. اسی سبب سے انہیں عذرائے محبت اور عذرائے الفت اپنا بندہ کہہ کر پکارا گیا، رحمان کے بندے. وہ صفات تو تمام ابھی گفتگو میں باقی ہیں، مگر میں نے یہ چاہا کہ جو حدیث مبارکہ موضوع گفتگو بنی ہے، اس حدیث کے اگلے جز کو اسی کے ساتھ جوڑ دیا جائے، چونکہ یہ بھی اسی میچورٹی لیول کی طرف ہی اشارہ ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. پہلے بھی یہی ذکر کیا کہ جو اللہ اور اس کے قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے. پھر اسی حدیث میں آگے ذکر فرمایا کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، تو اسے چاہیے کہ وہ پڑوسی کا خیال رکھے، اس کی تکریم کرے. تو ہم آج اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں کہ قرآن نے اور شریعت مطہرہ نے ہمسائے اور پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے جو احکامات ذکر کیے ہیں اسے جاننا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے. ایک اسلامی معاشرہ اور غیر اسلامی معاشرے میں بنیادی فرق ہی یہ ہوا کرتا ہے
کہ مسلم معاشرے کا فرد اسلام کی حقیقی تعلیمات کو اختیار کرنے کے ساتھ اس معاشرے کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس صاحب ایمان اور مسلمان پر ہے کہ وہ اس معاشرے سے کتنا فیض حاصل کر سکتا ہے، یا اسلامی تعلیمات کے فیض کو کتنا اس معاشرے میں انوالو کر سکتا ہے اور اپنے ذریعے سے اس کی خیرات کو تقسیم کر سکتا ہے۔ بہرحال دین متین کی تعلیمات کو اگر صحیح معنوں میں اختیار کر لیا جائے تو یہ سوسائٹی ہر قسم کے انتشار اور ہر قسم کی تکلیف سے دور ہو جاتی ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال اگر اسی پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کی جائے تو فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو پڑوسی ہوا کرتے ہیں ان میں سے کچھ پڑوسی ایسے ہیں کہ جن کے 3 حق ہوتے ہیں، کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جن کے 2 حق ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جن کا 1 حق ہوتا ہے۔ جن کے 3 حقوق ہیں ان کے بارے میں ذکر فرمائیں کہ پہلا تو وہ پڑوسی مسلمان ہے، دوسرا پھر وہ پڑوسی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہے، اور تیسرا کہ وہ پڑوسی ہے۔ تو یہ 3 حق اسے حاصل ہے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے حق، رشتہ داری کا حق اور پڑوسی ہونے کا حق۔ پھر ساتھ فرمایا کہ کچھ پڑوسی ایسے ہیں کہ جن کے 2 حق ہیں، کہ وہ رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن مسلمان ہے اور پڑوسی ہے۔ تو پڑوسی ہونے کا حق بھی اسے حاصل ہو گیا اور مسلمان ہونے کا حق بھی حاصل ہو گیا۔ اور تیسرا فرمایا کہ رشتہ دار بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں، نان مسلم، لیکن پڑوسی ہے، تو اسے اس پڑوس کے ہونے کا حق اور فیض ضرور حاصل ہے۔ یعنی کسی مومن کا پڑوسی ہونا اس قدر باعث خیر ہے کہ جو مسلمان ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے غیر مسلم پڑوسی کا بھی لحاظ اور پاس رکھے، اگرچہ وہ دین میں تمہارے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، اگرچہ تمہارے ساتھ اس کی کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی خونی رشتہ، کوئی قرابت داری نہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ پڑوسی ہے تو اس کا حق ادا کرنا تم پر لازم اور ضروری۔ اور یہ جو 1 حق والے ہیں، یعنی وہ مسلمان بھی نہ ہوں، وہ رشتہ دار بھی نہ ہوں، صرف پڑوسی ہیں، اس 1 پڑوسی پر ان تمام احادیث کا اطلاق ہوتا ہے پھر اس کے بارے میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں کھا کر بھی ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن، پھر فرمایا واللہ لا یؤمن، پھر فرمایا واللہ لا یؤمن۔ زبان مصطفیٰ سے رب کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اس پر اگر اسی بات کو ہم سمجھ لیں کہ مصطفیٰ کا فرمان اور وہ فرمان بھی رب کی قسم کھاتا ہے، تو میں کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ لرز گئے اور پریشان ہو گئے، چہروں کے رنگ متغیر ہو گئے، اور پریشانی میں ان کی پیشانی پر پسینے آنے لگ گئے کہ نہ جانے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کون سے بدبخت شخص کے بارے میں کلام فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام 3 دفعہ قسم فرما کر ذکر کرنا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ہے وہ شخص کہ جس کے بارے میں آپ اتنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں اور اس قدر جلال کا اظہار فرما رہے ہیں؟ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بواہقہ، کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں کہ جس کی ایذا سے اور جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ اگر ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے اس اسلوب کو مد نظر اور ملوز خاطر رکھیں تو پڑوسیوں کے معاملے میں تو ہم اتنا محتاط ہو جائیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کی ایذا اور جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ اب اس میں تخصیص رشتہ دار کی نہیں ہے، اس میں تخصیص مسلمان پڑوسی کی بھی نہیں ہے، اس میں عام ذکر کیا گیا ہے کہ بس وہ تمہارا پڑوسی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اسے اپنے ضرر سے امان دینا تم پر لازم اور ضروری ہے۔ جب تک تمہارا پڑوسی تم سے خوش نہیں ہے،
تم کامل ایمان کا درجہ نہیں پا سکتے۔ اسی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو آپ کثرت کے ساتھ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اور امام بخاری نے اسے کتاب الادب میں ذکر فرمایا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے اتنی تاکید کی، حتی ظننت، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا۔ کیا گمان ہونے لگا؟ انہ سیورثہ، کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں اس پڑوسی کو میری وراثت میں حق نہ دے دیا جائے۔ تو یہ تمام فرامین ہمیں اپنے ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے کہ پڑوسی چاہے جیسا بھی ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو پھر صاحب ایمان ہونے کے اعتبار سے پھر اس پڑوسی کا حق ادا کرنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کا رویہ، آپ کا سلوک اس قدر ہو کہ وہ نان مسلم آپ کا پڑوسی اور آپ کا ہمسایہ جو ہے آپ کے کردار سے معیوب ہو کر اور اس سے مرغوب ہو کر وہ دین اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو اس وجہ سے جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے، بلکہ اسلام قوت گفتار سے پھیلا ہے، حسن سلوک سے پھیلا ہے، تو اس کے عملی مظاہر جو ہیں ہمیں معاشرے میں اس انداز میں نظر آتا ہے۔ کبھی راہ چلتے کا حق ذکر کیا جا رہا ہے، کبھی پڑوسی کا حق ذکر کیا جا رہا ہے، کبھی خود رستے کا حق ذکر کیا جا رہا ہے، کبھی رشتہ داری کا حق ذکر کیا جا رہا ہے۔ تمام قسم کے حقوق کا ذکر کرنا ہی اسی ضمن میں ہے کہ جب یہ حق ادا کیے جائیں گے تو حسن سلوک اس معراج پر پہنچ جائے گا کہ لوگ تمہارے کردار کو دیکھیں گے، کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے ہمیں محبت، رواداری، امن اور سلامتی کے اس خوبصورت مظاہرے کو اپنی ذات سے ایسے ظاہر کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کے کمال کو بھی پہنچیں اور پھر دین اسلام کی تعلیمات کا حسن، اس کا نکھار اور اس کا نور معاشرے تک پہنچے۔ یہی ایک صاحب ایمان کی زندگی کا تقاضا ہے کہ وہ خود بھی باعث خیر ہو اور جو افراد اس سے منسلک ہو جائیں وہ بھی لوگوں کے لیے باعث خیر اور باعث نفع ہو جائیں۔ اس ضمن میں بہت ساری احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر فرامین کو دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام نے اس اعتبار سے بہت تاکیدات ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جو الادب المفرد میں بھی موجود ہے، کنز العمال میں بھی موجود ہے، امام مستدرک اسے اپنی صحیحین میں لے کر آئے ہیں، امام حاکم مستدرک صحیحین میں لے کر آئے اسے۔ حدیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، وہ ایک ہی ہے، لیکن اس میں الفاظ کا تھوڑا بہت رد و بدل ہے۔ میں تمام جوڑ کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرو، اللہ رب العزت تمہیں اس صبر پر اجر عطا کرے۔ واپس چلا گیا۔ پڑوسی کا وہ ضرر، نقصان اور تکلیف جب اور زیادہ بڑھی تو وہ پھر دوبارہ حاضر، یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، اب اسے کوئی نصیحت ارشاد فرمایا۔ تو حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے خود اسے ہی نصیحت فرما دی کہ صبر کرو۔ وہ پھر حضور کا حکم کی تعمیل کے لیے واپس چلا گیا۔ پھر صبر کا پیمانہ پھر دوبارہ جب جھلکنے لگا تو وہ پھر دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اب جو تکالیف ہیں، اس کا جو شر ہے، اب وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا، اب برداشت سے باہر ہو گیا، اسے کوئی نصیحت فرما دیجئے، میرے لیے کیا حکم ہے، میں اس کے مطابق عمل کروں۔ تو اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے جو طریقہ کار اختیار فرمایا وہ یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ اپنے گھر کا سامان نکال کر باہر رکھ دو اور باہر سامان رکھ کر اس سامان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ چلتے پھرتے جو فرد آئے گا تم سے پوچھے گا، آخر تم اپنے گھر کا سامان نکال کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ تو جو پوچھے اسے بتاؤ کہ تمہارا پڑوسی تمہیں تنگ کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو براہ راست اس پڑوسی کو بلا کر نصیحت فرما دیتے، براہ راست اس پڑوسی کو بلا کر اسے حکم ارشاد فرما دیتے، وہ اسے محفوظ کر دیتا، وہ اپنے ضرر سے جو ہے نا رک جاتا۔ لیکن امت کی تعلیم اور تکلیف دینے کے
جو برائی ہے اس کا اظہار حضور علیہ السلام نے اس انداز میں فرمایا کہ پہلے تو 2 دفعہ صبر کرنے کا حکم دیا کہ شاید وہ خود راہ راست پر آ جائے، شاید وہ راہ راست پر آ جائے، لیکن جب دیکھا کہ وہ اپنا ضرر پہنچانے سے نہیں رک رہا تو حضور نے فرمایا کہ اپنا سامان نکال کر باہر بیٹھ جاؤ۔ جو گزرتا وہ کہتا کہ یہ میرا پڑوسی ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، مجھے تنگ کرتا ہے۔ جب اس کے تکلیف دینے اور اسے کے تنگ کرنے کی خبر جس کو پہنچتی وہ اس پڑوسی کو برا بھلا کہتا اور آگے چل جاتا۔ اب جب اس پڑوسی کو جو تکلیف دیتا ہے، جو ضرر دیتا ہے، اسے یہ خبر پہنچی کہ میرے پڑوسی نے یہ معاملہ کر دیا ہے، تو وہ اس کی شکایت لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہے۔ یا رسول اللہ، آخر میں نے ایسا کون سا جرم کر دیا ہے کہ ہر آنے جانے والا مجھے لعنت ملامت کر رہا ہے، مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے؟ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے تو تمہیں برا بھلا بعد میں کہا ہے، میرے رب نے تجھے برا بھلا پہلے کہا کہ تو نے اس کی مخلوق پر اس انداز میں اپنا رویہ رکھا ہے کہ وہ تجھ سے تکلیف میں، تجھ سے ضرر میں ہے اور تجھ سے وہ خوش نہیں ہے، تو لوگوں نے برا تو تجھے بعد میں کہا ہے، اللہ رب العزت تجھے برا پہلے فرما رہا ہے، تجھے لعنت ملامت پہلے فرما رہا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے اس مسلمان پڑوسی کا سے معافی مانگو، معافی مانگنے کے بعد اسے راضی کرو، اور راضی کرنے کے بعد اس کے سامان، گھر کا سامان واپس اس گھر میں رکھو۔ پھر وہ پڑوسی واپس گیا ہے جسے وہ ایذا دیتا تھا، جسے تکلیف دیتا تھا، جسے پریشان کرتا تھا، نہ صرف اس سے معافی مانگ رہا ہے، رو رو کر اسے راضی بھی کر رہا ہے، اور پھر راضی کرنے کے بعد خود اپنے کندھوں پر اور اپنے سر پر سامان اٹھا کر واپس اس کے گھر میں اس کا سامان پہنچا رہا ہے۔ تو یہ تمام ذکر کرنے کے بعد شارحین حدیث یہ ذکر کرتے ہیں کہ جان لینا چاہیے۔ یہ تو حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ دنیا والے جب اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں تو اسے برا لگا، اسے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ پڑوسی کو تکلیف دینے والے کو اللہ رب العزت اس سے کہیں گنا بڑھ کر برا محسوس فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ ایک انسان ہو کر وہ دوسرے اس انسان کے لیے باعث ضرر اور باعث شر بن رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ پڑوسی ہوتا کون ہے؟ پڑوسی کا اطلاق کس پر ہوگا؟ کیا جس کا گھر ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیا صرف وہی پڑوسی ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت مبارکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ یہاں پڑوسیوں کی 3 قسمیں ذکر کرتی ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہیں کہ جو قرابت دار ہیں، ایک پڑوسی وہ ہیں کہ جن کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور تیسرا فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، کہ جن کے ساتھ تمہاری ہمسائیگی جو ہے کچھ وقت کے لیے قائم ہوئی، جو تمہارے ہمسائے میں ہے اور وہ ہمسائیگی مداومت پر قائم نہیں ہے، وہ مستقل نہیں ہے، چند لمحوں کے لیے، چند وقت کے لیے وہ تمہارے ساتھ جڑا ہے، تو اس پر بھی پڑوسی ہونے کا اور ہمسائے ہونے کا اطلاق ہوگا۔ ہم کہیں سفر کریں تو اس سفر میں جو ہمارا ہم سفر ہوگا، ہمارے ساتھ والی سیٹ پر ہوگا، تو اس پر بھی پڑوسی ہونے کا اطلاق ہوگا۔ اس سفر میں کہیں جا کر ہم نے پڑاؤ ڈالا، کہیں سرائے میں کسی ہوٹل میں ہم نے قیام کیا، تو اس میں ہمارے ہوٹل کے روم کے ساتھ والا جو روم ہوگا وہ بھی ہمارے پڑوسی کی امپلیمنٹیشن میں آئے گا، اور اس کا اطلاق اس شخص اور اس فرد پر ہوگی کہ جس کے لیے وقتی طور پر ہمارا اس کے ساتھ تعلق قائم ہوا ہے۔ تو ان تمام کو جب ہم دیکھیں تو پھر حضور علیہ السلام نے مزید اس کی وضاحت فرمائی کہ صرف پڑوسی یہ نہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے شارحین حدیث نے ذکر فرمایا کہ 40 گھر سامنے، 40 پشت کی جانب، 40 دائیں اور 40 بائیں، تو اگر یہ 4 کو 4 سے 40 کو 40 سے ملٹیپلائی کیا جائے، 4 سمتوں سے اگر ملٹیپلائی کیا جائے، 40 کو 4 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو یہ 160 گھر بنتے ہیں۔ آپ کا گھر ہے اور آپ کے گھر کے ارد گرد 160 گھروں پر پڑوسی ہونے کا اطلاق ہوتا ہے، اور اگر آپ اچھے پڑوسی ہونے کے اعتبار سے ان 160 گھروں کے لیے باعث رحمت اور باعث خیر بن جائیں، اور پھر آپ کے اچھے پڑوسی ہونے کے اعتبار سے آپ کے ساتھ والا فرد بھی اچھا پڑوسی بن جائے، تو اس کے 160 گھر، پھر اس کے بعد والے کے 160 گھر، پھر اس کے بعد والے کے 160 گھر،
اگر صرف اسی ایک عمل کو ہی اختیار کر لیا جائے تو آپ دیکھ لیں گے کہ سوسائٹی میں سے ہر قسم کا شر اور ہر قسم کی تکلیف اور ہر قسم کا ضرر خود بخود اٹھ جائے گا اگر ہم صرف ایک احکامات میں سے ایک حکم یعنی پڑوسی کا حق کی ادائیگی ہم شروع کر دیں تو ہماری ذات سے کسی کو نقصان پہنچنے کا سوال ہی ختم ہو جائے. جیسا کہ میں نے یہ پہلے بات بھی عرض کی کہ کسی کا اچھا پڑوسی ہونا بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ایک بہت بڑا انعام اور بہت بڑی رحمت ہوا کرتا ہے. کسی کو اگر اچھا پڑوسی مل جائے تو اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام, اور اگر کسی کا پڑوسی برا ہو جائے تو رب ذوالجلال کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے. اور جو میں نے گزشتہ جمعوں میں یہ بات ذکر کی تھی کہ 120 سے زیادہ جو قرب قیامت کی علامات ذکر کی گئیں ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ قرب قیامت میں پڑوسی کا رشتہ پڑوسی سے ٹوٹ جائے گا. یعنی پڑوسی کو خبر ہی نہ ہوگی کہ میرے پڑوس میں جو فرد رہتا ہے وہ کس آزمائش میں مبتلا ہے, کس پریشانی میں مبتلا ہے, کس مصیبت میں مبتلا ہے, اسے میری حاجت ہے, اسے میری ضرورت ہے, میں اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں, اسے کوئی خبر نہیں. اور اگر ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس بات کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمارے شہروں کی آبادی میں یہی معاملہ ہو چکا ہے. اور پوش علاقوں میں چلے جائیں تو جس گھر کی دیوار ہمارے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس گھر میں اگر کوئی فوتی بھی ہو جائے, کوئی اس دنیا سے رحلت بھی کر جائے تو ہمیں مہینوں تک خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے پڑوس سے ایک شخص رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے اور ہمیں ان کے دکھ کے مداوع کی توفیق ہی نہیں ملی. فرمایا یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے کہ اتنا قریب رہ کر بھی لوگ اس قدر دور ہو جائیں گے کہ ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کے حالات سے آگاہ نہیں ہوگا اور ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کے ضروریات سے آگاہی حاصل نہیں کرے. یہاں ایک بزرگ کا صوفیاء نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ اس کے گھر پر دستک ہوئی اور جب دروازہ کھولا تو دروازہ کھولنے پر دیکھا تو ان کا پڑوسی سامنے موجود. پڑوسی نے اپنی ضرورت سامنے رکھی, اپنی حاجت سامنے رکھی کہ میں اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں, مجھے یہ حاجت ہے, میری حاجت کو پورا کر دو. بجائے اس کے کہ دروازہ کھولنے والا فرد اپنے پڑوسی کی اس حاجت کو پورا کرتا, وہ زار و قطار رونے لگ گیا اور زار و قطار روتے ہوئے اس کی ہچکی بن گئی. اور جو پڑوسی مدد مانگنے آیا ہے وہ بھی پریشان ہو گیا کہ میں تو پریشانی کے حل کے لیے آیا ہوں, یہ تو میری پریشانی میں مزید اضافہ کر رہے ہیں. تسلی دی, دلاسا دیا, بتائیں کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس قدر بدبخت شخص ہوں کہ میرے پڑوسی کو اپنی حاجت بتانے کے لیے میرے پاس آنا پڑا. میں اس قدر محروم شخص ہوں کہ اپنے پڑوسی کے حالات سے ہی آگاہ اور واقف نہیں. تو اگر ہماری سوچ کا زاویہ اس اعتبار سے بن جائے تو پھر بتائیے کہ ایک مسلمان خیر کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان باعث رحمت ہونے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات پر بھی اپنے آپ کو ملامت کرے کہ میرے ساتھ جو شخص وابستہ ہے اس کے حالات سے ہی میں آگاہ نہیں, اور اس پر وہ اس قدر زار و قطار رو کر رب سے معافی مانگے. یہ تو بہت بڑے درجے کی بات ہے. اگر ہم صرف اتنا بھی کر لیں کہ کوئی ضرورت لے کر پڑوسی آ جائے اور اس کی ضرورت کو پورا کر لیں, وہ بھی اس قدر باعث خیر ہو جائے گا کہ جب ہم کسی تکلیف میں مبتلا ہوں گے تو ہمارے ساتھ 100 ہاتھ ہوں گے جو ہماری مدد اور نصرت کرنے کے لیے تیار اور راضی کھڑے ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور کے بہت بڑے محدث ہیں. حدیث پر انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. جناب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے فہم و فراست جہاں عطا کی تھی وہاں تقویٰ کا بھی ایک خوبصورت معیار اور درجہ عطا کیا تھا. خلیفہ ہارون الرشید ایک دفعہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہا ہے. لوگوں نے دیکھا کہ جناب خلیفہ ہے, بادشاہ وقت ہے, آیا ہے, تو لوگ جو ہے ٹولیوں کے اندر خلیفہ ہارون الرشید سے ملاقات کے لیے, بادشاہ کو دیکھنے کے لیے, اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں مستقل. ایک جمع غفیر لگ گیا. اسی اثنا میں ایک ٹوٹی پوٹی سواری پر ایک باریش سفید ریش اور خوبصورت چہرے کے حامل بزرگ وہاں سے گزرنے لگے. تو جن تمام لوگوں کی توجہ خلیفہ ہارون الرشید کی جانب تھی وہ ساری توجہ خلیفہ سے ٹوٹ کر اس بزرگ کی جانب ہو گئی. ہارون الرشید پریشان ہو کہ آخر ایسا کون سا شخص ہے جبکہ میں اس وقت امیر المومنین ہوں, خلیفہ وقت ہوں, لوگوں کی توجہ میری جانب ہونی چاہیے, لیکن میری توجہ ہٹ کر میری جانب سے
اس کی جانب کیوں ہو گئی؟ پوچھا تو کہا کہ آپ تو زمین کے امیر ہیں، اور یہ جو بزرگ آئے ہیں یہ حدیث کے امیر ہیں، یہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اور انہیں اللہ رب العزت نے جو کشش اور طاقت عطا کی ہے یہ مصطفیٰ کے فرمان کی برکت ہے کہ فرمان رسول ان کے دل میں ہے، اللہ رب العزت نے ساری دنیا کو ان کی جانب موڑ دی۔ یہ عبداللہ بن مبارک ہے، ان کا جو پڑوسی تھا وہ نہ ان کا رشتہ دار تھا، ان کا جو پڑوسی تھا وہ مسلمان بھی نہیں تھا، ایک یہودی ان کا پڑوسی تھا، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ یہ تھا کہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کے لیے جب کپڑے لے کر آتے تو اس سے پہلے اپنے پڑوسی کے بچے کے لیے کپڑے لے کر آتے، خود کھانا کھانے سے پہلے اپنے پڑوسی کے گھر میں کھانا پہنچایا کرتے، اپنی تکلیف اور اپنے مشقت کو پسے پوچھ ڈال کر اپنے پڑوسی سے دن میں 4 دفعہ اس کی تکلیف کے بارے میں پوچھتے، حال احوال دریافت کرتے۔ وہ پڑوسی گھر بیچ کر جانے لگا تو خریدار آ گئے، جیسے کہ عام طور پر مارکیٹ ریٹس ہوتے ہیں۔ جب خریدار آئے تو عام اس علاقے میں جو گھر تھے وہ 1000 دینار کے تھے۔ یہودی کے گھر کی جب قیمت پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میرے گھر کی قیمت 2000 دینار ہے۔ پوچھا گیا کہ آخر کیا ماجرا ہے، مارکیٹ ریٹ یہ ہے اور تم ڈبل ریٹ بتا رہے ہو؟ کہا کہ میں ڈبل ریٹ نہیں بتا رہا، میرے گھر کی جو قیمت ہے وہی قیمت ہے، 1000 دینار تو میرے گھر کے ہیں اور 1000 دینار عبداللہ بن مبارک کے پڑوس ہونے کے۔ تو اب اس اعتبار سے جب ہم دیکھیں تو ہماری قدر و منزلت تو اسی بات میں ہے کہ ہمارا پڑوس اتنا باعث خیر ہو اور باعث نفع ہو کہ ہمارے گھر سے کوئی جانے لگے تو جاتے ہوئے نئے آنے والے کو ہمارے خیر کا ہی پیغام دے رہا۔ آج کل جو ہماری سوسائٹیز کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں کیٹیگریز کے حساب سے ریٹ بڑھتے ہیں۔ آج کل ایک اور نئی اصطلاح اور ٹرم استعمال کی جا رہی ہے کہ جناب سوسائٹی میں آپ کا جو گھر اور پلاٹ ہوگا وہ کوائٹ ایریا میں ہوگا۔ پوچھا جائے کہ جناب یہ کوائٹ ایریا کیا ہے؟ جی یہ مین روڈ سے دور ہوگا، جو مارکیٹ گروسریز کی دکانیں ہیں اس سے دور ہوگا، وہاں خاموشی ہوگی، اور ساتھ آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ آپ کو وہاں سے لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، یعنی مین روڈ قریب نہیں ہوگا، مارکیٹس قریب نہیں ہوں گی، مسجد قریب نہیں ہوگی کہ اس کی آواز آئے یا لوگوں کا جو مسجد آنا جانا ہے اس کے ذریعے سے آپ کو تکلیف ہو۔ آپ کا کوائٹ ایریا ہے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، یعنی جو کوائٹ ایریا ہے جہاں کسی کا عمل دخل نہیں، کسی کے ساتھ آپ کی وابستگی نہیں، تعلق نہیں، آپ اپنی دنیا میں رہیں گے، اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ آج کے مسلمان کا حالت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے دور رکھنا چاہتا ہے، اور دین یہ کہتا ہے کہ تمہارا نفع اور تمہاری بھلائی دوری میں نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ جڑنے میں ہے، تاکہ تم لوگوں کے لیے بھی باعث خیر بنو اور لوگ بھی تمہاری ضرورت کے وقت تمہارے لیے باعث خیر اور باعث نفع بن رہے ہو۔ ان تمام باتوں کو ہمیں ہمیشہ ملحوظ خاطر اور مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ ضروریات اور یہ تقاضے بطور انسان نہیں ہیں، یہ بات میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ انسان ہونا ایک الگ بات ہے، ہم تو انسانیت کے پیغام کو بھی نہیں پہنچ پا رہے۔ یہ ساری باتیں تو صاحب ایمان کا خاصہ ہیں، اور صاحب ایمان بھی وہ کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں رب کو قبول کر لیا ہے، رب کے احکامات کو تسلیم کر لیا ہے، اور اس کے تسلیم کرنے کے ساتھ وہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے نور کو خود بھی سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں تک بھی اس نور کو پہنچانے کی کوشش اور سعی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام قسم کے جو حقوق ہیں جو ہمارے معاشرے کے ہم پر فرض ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں، اس کی ادائی میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم بھی اور ہمارے ذریعے سے دوسرے افراد بھی دین متین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں، اور پھر اس عمل پیرا ہونے کی برکت سے ہمارا معاشرہ امن، سلامتی، سکون اور رحمت کا گہوارہ بن سکے۔ رب ذوالجلال ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔